بھارتی کورونا کی قسم پاکستان پہنچ گئی۔ وزارت صحت کی تصدیق، 30 سال سے زائد عمر افراد کی واک ان ویکسینیشن کا آج سے آغاز ہو گیا۔ پنجاب حکومت کا میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے تمام طلباء کی ویکسینیشن کا فیصلہ۔ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے انتظامیہ ان ایکشن۔ ملتان میں 13 کاروباری مراکز سیل، 9 بسیں تحویل میں لے لی گئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہفتہ وار لاک ڈاؤن کے باوجود کہیں کہیں کاروبار کھل گئے۔ ٹرانسپورٹ کی بندش اور ایس او پیز پر بھی عمل درآمد نظر نہ آیا۔ گرمی میں اضافے کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ لاندھی، شاہ فیصل، ملیر، گلشن معمار، سہراب گوٹھ اور گلشن اقبال شامل۔ صدر، گارڈن، لیاری اور لائنز ایریا میں بھی بجلی کی بندش سے شہری پریشان ہو گئے۔ رات جاگ کر گزارنا پڑی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک میں شدید گرمی۔ میدانی علاقوں میں دوپہر کے بعد گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ سبی، کوہلو، لسبیلا، تربت، مکران میں ریکارڈ گرمی پڑے گی۔ محکمہ موسمیات نے لاہور میں درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ تک جانے کی پیشگوئی کر دی۔ شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایات جاری۔ پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس آج ہوگا۔ مریم نواز بھی شرکت کریں گی۔ ملکی سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کا متحد رہنا ناگزیر قرار۔ شہباز شریف نے کہا، کسی ایک جماعت کو اختیار نہیں کہ دوسری پارٹی کو نکالے یا شامل کرے۔ شہباز شریف اپوزیشن کے بجائے نون لیگ کو اکٹھا کرنے پر دھیان دیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا ٹویٹر پیغام۔ مزید لکھا کہ کشتی بھنور میں ہے، اگر اسے نکلے تو فضل الرحمان کا کندھا تو ہر انتشار کے لیے حاضر ہے۔ اپوزیشن سنجیدہ ہو تو الیکشن اصلاحات پر بات کرنے کے لیے پی ڈی ایم جیسے چونچو کے مربے کے بجائے پارلیمانی لیڈرز بات کریں۔ عوام دشمن حکومت عوام دوست بجٹ نہیں بنا سکتی۔ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ پارلیمان سے منظور نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول بھٹو کا اعلان۔ کہا، آئی ایم ایف کے تنخواہ دار ملازمین کا بنایا بجٹ پاکستان کی خودداری پر حملہ ہوگا۔ سخت شرائط پر لیے گئے قرضوں اور ناقابل برداشت ٹیکسز سے خزانہ بھرنے کا دعویٰ معاشی ترقی نہیں کہلاتا۔ سابق دور میں ون مین شو کے ذریعے صوبے کو چلانا تباہ کن ثابت ہوا۔ ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی خواتین اراکین اسمبلی سے گفتگو۔ مزید کہا، کوئی معاشرہ خواتین کی عملی میدان میں شمولیت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نئے پاکستان میں خواتین کو عزت و احترام، ترقی، خود مختاری اور تحفظ دیں گے۔ سندھ کے شہری علاقوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال سندھ حکومت پر برس پڑے۔ کہا، شہری افراد کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ سندھ کو ملنے والے پانی کا صرف 1.5% کراچی کو آ رہا ہے۔ چور چوری کر کے خود ہی شور مچانے میں لگا ہے۔ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ تحریری حکم نامہ جاری۔ نیب پروسیکیوٹر کی عدالتی نظیروں کو مد نظر رکھ کر عدالتی معاونت کے لیے مہلت کی استدعا منظور۔ سماعت 9 جون تک ملتوی۔ یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ اچانک معیشت کی رفتار کیسے تیز ہو گئی، وہ 3 اپریل 2019 کا بیان پھر سن لیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا ٹویٹ لکھا، اس وقت بتایا تھا کہ 2 سال لگیں گے۔ پہلے دن سے عمران خان کی حکومت کی واضح حکمت عملی ہے۔ معیشت کو دیر پا ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہے، فوری مقبولیت کے فیصلے نہیں کرنے۔
وزیر خارجہ شاہ محمود کا دورہ عراق، کاظمین میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزار پر حاضری، نوافل ادا کیے۔ اتحاد امہ، ملکی سلامتی اور کورونا وبا سمیت آفات سے خلاصی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ شاہ محمود قریشی عراقی ہم منصب سمیت اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات اور تجارت بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان اور مصر کی پہلی فضائی مشق اسکائی گارڈ اول 2021 کا آغاز، افتتاحی تقریب قاہرہ میں ہوئی، فوجی حکام شریک ہوئے۔ 2 ہفتے کی مشقوں میں فوجی تعاون کو وسعت دیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق کثیر الجہتی فضائی خطرات کے خلاف رد عمل جانچا جائے گا۔ مرغی کا گوشت ایک ہفتے کے دوران 47 روپے سستا، مٹن 15 روپے اور بیف 8 روپے کلو مہنگا ہو گیا۔ بیف، گڑ، دالیں، دودھ اور دہی کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ جاری، 12 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ، 10 کی قیمتوں میں کمی اور 29 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ مہنگائی کی شرح 0.63% کم ہو کر 16.34% کی سطح پر آ گئی۔ اسکاٹ لینڈ میں کورونا کی بھارتی قسم تیزی سے پھیلنے لگی، نئے مریضوں میں 50% بھارتی قسم سے متاثر ہونے کی تصدیق۔ ادھر امریکہ اور کینیڈا کے بعد یورپی کمیشن نے بھی بچوں کو فائزر بائیو ٹیک ویکسین لگانے کی اجازت دے دی۔ PSL 6 کے لیے ابوظہبی پہنچنے والے 200 کھلاڑیوں اور آفیشلز کے قرنطینہ کا دوسرا روز، پاکستان میں موجود 26 افراد کو ویزوں کا انتظار۔ جنوبی افریقہ اور بھارت سے پروڈکشن سٹاف کے نہ پہنچنے کے باعث ایونٹ کے شیڈیول کا حتمی اعلان نہ ہو سکا۔ ادھر فاسٹ بالر نسیم شاہ نے لاہور کے ہوٹل میں رپورٹ کر دی۔ پاکستانی ٹینس سٹار احسام الحق قریشی اٹالین اوپن ٹینس ایونٹ کے ڈبلز فائنل میں پہنچ گئے۔ احسام الحق اور آسٹریا کے اولیور مراش کی جوڑی فائنل میچ آج ارجنٹائن اور اٹلی کی جوڑی کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستانی ایتھلیٹ عرفان محسود نے گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک اور کارنامہ درج کروا لیا۔ 1 منٹ میں 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 55 پش اپس کرنے کا ریکارڈ قائم۔ اسپین کے سولر طارق کا 49 پش اپس لگانے کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں عرفان محسود کے ریکارڈز 42 ہو چکے ہیں۔